السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ ہماری بات چل رہی ہے حج کے موقع کی کہ انسان حج پر کیوں جاتا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کی جائے گی۔ جب ایک شخص اس نیک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو اس کے دل کی نیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ خدا کے راستے کا مہمان ہے، جس کے ہر قدم پر یہ خیال رہتا ہے اس کی کوئی حرکت اس کے مالک کے مرضی کے خلاف نہ ہو، جس کا مہمان بن کر وہ جا رہا ہے۔ یہ تصور اس کے دل میں نیکی کی امنگ، بھلائی کی لگن اور بدی کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے مالک کا یہ ارشاد نظر آتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں کسی فحش بات کی گنجائش نہیں، کسی گناہ کی گنجائش نہیں اور کسی جھگڑے کی گنجائش نہیں۔ راستے میں اسے اپنے جیسے بہت سے ہم سفر ملتے ہیں۔ جب وہ یہ تصور کرتا ہے یہ لوگ بھی اسی لگن کو لے کر جا رہے ہیں جو میرے دل میں اٹھ رہا ہے، تو اسے ان لوگوں میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو حتی الامکان اس پر صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے دل میں دوسروں کے لیے ایثار، اخوت اور عفو و درگزر پیدا کرتا ہے۔ فی سفر کے دوران ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں۔ وہاں پہنچ کر حج کا یہ مسافر اپنی ظاہری زیب و زینت اور لباس کی تمام آسائش و آرام چھوڑ دیتا ہے۔ اسے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کے لیے اپنے سر اور منہ کو ڈھکنا بھی جائز نہیں۔ وہ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا اور نہ اسے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کا اختیار ہے۔ وہ صرف 2 سادہ چادروں میں ملبوس ہے جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب تک وہ کچھ بھی کر رہا تھا، اب وہ تمام رشتے ناطے توڑ کر اللہ کے در کا بھکاری ہے، جس کے زبان پر ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز در حقیقت اس پکار کا جواب ہے جو آج سے 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اللہ کے اس منادی نے اس وقت پکار کر کہا تھا، اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ۔ اس پکار کے جواب میں دیار حبیب کا ہر مسافر بلند آواز سے کہتا ہے، لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، بار الہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیری ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ احرام کا یہ فقیرانہ ماحول اس مسافر کے دل میں عاجزی اور انکساری، تواضع اور مسکنت پیدا کرتا ہے اور غرور و تکبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا یہ بندہ جب اس مقدس گھر میں پہنچتا ہے تو اسے اپنی بندگی کے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہاں اپنی ہستی کے ہر غرور کو خاک میں ملا کر وہ اس گھر کے در و دیوار کو چومتا ہے، اس گھر کا چکر لگاتا ہے، اس کی چوکھٹ پکڑ کر روتا ہے اور گر گراتا ہے۔ اس مقدس زمین کا ایک ایک ذرہ اس کا رشتہ انبیاء اور صحابہ کے مقدس جماعت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس مسافر کے دل میں اسی گروہ جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر وہ مقام ابراہیم پر پہنچتا ہے تو کعبے کے مقدس معماروں کا تصور اس کے دل میں عقیدت و محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو ایک طرف اسے حضرت ہاجرہ کی وہ آزمائش یاد آتی ہے جو انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے برداشت کی تھی، دوسری طرف اس کے دل میں
خدا کے دین کے لیے سعی اور عمل کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ مسجد حرام کو بھی خیر آباد کہہ کر ان صحراؤں کا رخ کرتا ہے جہاں کی ہر چپے سے اسلامی تاریخ کی بے شمار واقعات وابستہ ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کبھی مینا میں پڑاؤ ڈالتا ہے، کبھی عرفات میں خیمہ زن ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، اور پھر آخر مینا کے 3 جمرات پر بار بار کنکریاں مار کر وہ شیطانی وساوس اور نفسانی خواہشات کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں پر کسی جانور کی قربانی پیش کر کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے، اور گویا ان تمام عبادتوں کے آخر میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وقت آنے پر خدا کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ افعال حج کی ایک ایک نقل و حرکت اس کے اندر اعلیٰ ترین اور صاف اور پاکیزہ ترین خصلتیں پیدا کرنے میں کتنی مدد کرتی ہے۔ حج کی یہ تمام فائدے انفرادی نوعیت رکھتے ہیں، یہ وہ فوائد ہے جو صرف حج کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، لیکن حج کے فوائد کی فہرست یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک طائرانہ نظر ان فوائد پر بھی ڈال کر دیکھیں جو حج کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے زمانے میں عالم اسلام کا ہر گوشہ سفر حج کی گرمیوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ رمضان سے لے کر ربیع الاول تک 6 مہینوں میں عازمین حج کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں جو لوگ حج کو نہیں جاتے وہ بھی حاجیوں کو سفر کے لیے تیار کر کے انہیں رخصت کرتے ہیں اور پھر واپسی پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان سے دیار حبیب کے پرکیف احوال سن کر کسی نہ کسی درجے میں ان صفات کا ایک حصہ حاصل کر لیتے ہیں جو حج کا سفر انسان میں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں ایک اسلامی روح پیدا ہوتی ہے۔ حج کے مسافروں کا یہ قافلہ جس کے دل میں خدا کی رضا جوئی کے سوا کوئی لگن نہیں، جس بستی سے گزرتا ہے اس کو اپنے اخلاق و اعمال سے متاثر کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں بھی اس پرکیف سفر کے ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر عرفات کے میدان میں کوئی حاجی تنہا نہیں پہنچتا، یہاں لاکھوں فرزند توحید کا ایک دل آویز اجتماع ہوتا ہے۔ ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہے، ان کی نسلیں جدا جدا ہے، مگر یہ آپس کے ہر فرق کو مٹا کر اس طرح ایک ہو جاتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، ان کے لبوں پر پکار ایک، ان کے دلوں میں لگن ایک، یہاں تک کہ ان کے بدن پر لباس بھی ایک ہوتا ہے۔ اس طرح آسمان کی نگاہیں انسانی اتحاد کا وہ عظیم ترین مظاہرہ دیکھتی ہے، اس کی نظیر دنیا کی کسی گوشے میں نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ تنظیم کی تربیت ملتی ہے، یہاں لاکھوں انسانوں کا لشکر ایک امیر الحج کی پیروی کرتا ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اسی کی تقریریں سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ روحانی تربیت کی اس عظیم عبادت سے فارغ ہو کر انسان چاہے تو اپنے آپ کو انسانیت کا ایک ایسا مکمل نمونہ بنا سکتا ہے جو اس کے معاشرے کے ہر فرد کے لیے باعث رشک ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا ہو اور نہ کسی فسق و فجور میں مبتلا ہوا ہو، تو اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں ہوتا، تو جب کوئی حاجی اس طرح حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے بھی نامہ اعمال سے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو حج کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔